تو السلام علیکم۔ آج جن کی زندگی پر تھوڑی روشنی ڈالنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، وہ ہیں ہمارے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ان کی دین میں خدمات دیکھیں تو وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، لکھنے والا لکھ نہیں سکتا۔ لیکن چلیں، ان کی جو ابتدائی زندگی تھی، کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا، کیسے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین کیا، تو وہ سارا کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گا۔ اگر ان کی ابتدائی زندگی کی بات کریں تو ان کا اصل نام جو تھا وہ عبداللہ بن ابی قحافہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو ان کو کنیت تھی وہ ابو بکر تھی، جو ان کو لقب ملا تھا وہ صدیق یعنی سچ کو ماننے والا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف کے موقع پر جب معراج شریف پر گئے، وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا کہ میں ایسے سے معراج پر گیا، تو انہوں نے بنا کسی بحث کے، بنا کسی سوال جواب کے صدقتا، یعنی آپ نے سچ کہا۔ تو وہ ہر ایک بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو بنا کسی سوال کے مانتے تھے، اس لیے انہیں صدیق کا لقب ملا تھا۔ اگر ان کے والد کی بات کریں، ان کے والد کا نام تھا عثمان بن عامر، والدہ کا نام تھا سلمہ بنت صخر۔ جو ان کا قبیلہ تھا وہ قریش کا تھا۔ پیدائش تقریباً 563 ہجری میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اگر ان کی شخصیت یعنی ان کی کچھ صفات بیان کریں، ہر بندے کی اپنی اپنی شخصیت ہوتی ہے، اپنے اس کی صفات ہوتے ہیں، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل تھے، صادق تھے، امین تھے اور سخی تھے۔ تو یہ اسلام کے بعد حضرت ابوبکر جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست نہیں بنے تھے، بلکہ اسلام آنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے کے سے بھی پہلے کہ وہ آخری نبی ہیں، اعلان کرنے سے پہلے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اچھے دوست تھے، اور پہلے ایسے بالغ مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ یعنی جتنے بھی مرد اسلام قبول کیا، جتنے صحابیوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے یہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے صحابیوں کو جو ہے نا وہ ایمان پر لائے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص۔ یہ جتنے نام میں نے جن صحابہ کے لیے، ان کا نام بڑے بڑے صحابیوں میں آیا، اور ان کو سب کو ہدایت جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے ملی۔ وہ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ اپنے مال میں سے لوگوں پر خرچ کرتے تھے، غریبوں کو آزاد کرواتے تھے جو غلام ہوتے تھے، اور جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کو بھی حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کروایا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اگر ان کی اولاد کی بات کریں تو ان میں عبداللہ بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر، اسماء بنت ابی بکر اور سیدنا عائشہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں اور ہم سب کی ماں ہیں، امت کی ماں ہیں حضرت عائشہ، یہ ان کی بیٹی تھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اگر ان کی بات کریں کہ انہوں نے کن کن جنگوں میں حصہ لیا، تو ان میں تھی غزوہ بدر، احد، خندق، حنین اور غزوہ تبوک۔ یہ تھی جنگیں جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا۔ کچھ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اور کچھ میں ان کو فتح ملی تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق ہر جنگ میں شامل تھے۔ اگر آپ کی وفات کی بات کی جائے تو 632 کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ وفات پائے۔ تو اگر ان کی پیدائش کی بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 2 سال بعد حضرت ابوبکر صدیق اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 632 کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ منتخب کیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے لوگوں میں اتحاد رکھا، انہیں جوڑ کر رکھا، اور کھلا اعلان کر دیا کہ اگر کوئی صدقہ یا زکوٰۃ نہیں دے گا تو وہ ابوبکر اس سے جنگ کرے گا۔ وہ نرم دل ضرور تھے، مگر اسلام کے لحاظ سے وہ بالکل نرم دل نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں جن میں انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو
ایک اعلیٰ درجے کا صحابی قرار پایا. ٹھیک ہے. جیسے بہت سے ایسے مقام آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق کی بہت ضرورت تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق انہی موقع پر ان کے ساتھ رہے. جیسے غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں اٹھا کر لے گئے. وہ بہت اونچائی پر ہے وہ، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اوپر لے کے گئے، اور ایک غار میں اپنے گود میں ان کا سر رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. اور جب کفار وہاں سے چلے گئے تو ان کو لے کر واپس آ گئے. تو آپ حضرت ابوبکر صدیق کی اسلام میں بہت ساری خدمات ہیں، جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے عظیم صحابی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے، اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بھی تھے.